رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا. آج بھی بہت سارے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں ویڈیو ہے، فون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی شروع کی ہی آیتیں بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے لیے آئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. حضور کے دربار میں بلند آواز سے اگر بات کرو گے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے کا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے احمد، اے عبداللہ، اے خالد، یہ آپس میں پکارنے کے طریقے ہیں. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا نبی کو کبھی یا محمد کہہ کر مت پکارو، آپس میں پکارنے کی طرح نہیں. جب بھی رسول کو پکارنا ہو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، حضور کے القاب سے پکارو، نام سے ڈائریکٹ پکارنے کی ممانعت ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے عزیزو یہ بارگاہ رسول کے آداب. یہ آیت کب اتری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت قیس، کم سنتے تھے، کانوں سے اونچا سننا جس کو کہتے ہیں، کم سنائی دیتا تھا. اور جس کو کم سننے کی عادت ہوتی ہے وہ اونچا بولتا ہے، یعنی بہت زور سے بولتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آواز کتنی نکل رہی. کانوں میں ایئر فون لگائے ہوئے آدمی کو دیکھو کیسے بات کرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات سب سن نہیں رہے ہیں، اسی لیے چلاتا رہتا ہے. تو جس کے کانوں میں عذر ہو وہ زور سے بولتا ہے. تو حضرت قیس یہ صحابی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب صحابہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ان کو پوچھنا ہوتی تو زور سے پوچھتے کیا کہا یا رسول اللہ آپ نے، حالانکہ وہ ان کا عذر تھا. مگر رب ذوالجلال کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی. عذر ہو تب بھی اللہ نے آیت نازل فرمائی میرے نبی کے دربار میں آؤ تو بلند آواز سے بات مت کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس صحابی کو جب خبر ہوئی کہ یہ آیت ان کے ہی لیے اتری، بہت روئے، اپنے گھر میں مقید ہو گئے، مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیے کہ میں جاؤں گا بے ادبی ہو جائے گی حضور پاک کے دربار کی، میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سارے اعمال. پھر دوسری آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، یعنی دھیمی کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرت واجر عظیم، اللہ کی ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان کی معافی کا پروانہ بھی آ گیا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت بھی آ گئی. میرے عزیزو اندازہ کرو عذر ہونے کے بعد بھی حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں. تو پھر عام لوگ اگر حضور کی بارگاہ میں چلائیں تو یہ کس قدر بے ادبی ہے. یہاں تک کہ فارسی کا یہ مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں جنید و بایزید جا. لوگو آسمان کے نیچے زمین پر ایک ادب کی ایسی جگہ ہے جہاں پر جنید بغدادی اور بایزید بسطامی جیسے اولیاء بھی آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو بھی روک لیتے ہیں، سانسوں کو روک لیتے ہیں حضور کے روضے کے بعد کہ نکلنے والی سانسوں کی آواز سے میرے آقا کی روضے کی بے ادبی نہ ہونے پائے. آج بھی بہت سارے لوگ
زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ایک ہاتھ میں چپل ایک ہاتھ میں ویڈیو ہے، فون، حضور پاک کے روضے کی زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ میاں یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح دل بہلانے والی جگہ نہیں ہے کہ تم جس انداز سے وہاں پر کھڑے ہو کر کے بے ادبی کر رہے ہو۔ کیا تمہارا یہ عقیدہ ختم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک عالم بھی سامنے بیٹھے تو لوگ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، پیر نہیں پھیلاتے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن تمہارا تصور کیسا ہونا چاہیے جب رسول کے دربار میں جائیں، حضور اگر دیکھ رہے ہوں ہاتھ پیر، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ یہاں تو اگر سر سے چلنے کی طاقت ہوتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں پیر کے بل نہیں سر کے بل جاتا، اور تم یہاں پر بے ادبی کیا جا رہے ہو۔ میرے عزیزو، بارگاہ مصطفیٰ میں ایسے کھڑے رہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ کیفیت ہو جانا چاہیے جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے حاضری دی ہے، میرے عزیزو ایک دو کی نہیں، یہ مثالیں بہت ہیں۔ حضور کے دربار میں، حضور کی وفات کے بعد کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور کچھ دور سے آئے ہوئے تھے، یعنی وفد آئے ہوئے تھے، کچھ قبیلے کے لوگ آئے تھے۔ مسجد نبوی میں وہ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق جلال میں آئے، کہا کہ کنکر ہیں، پتھر ہیں؟ تو انہوں نے پتھر اور کنکر منگوائے۔ کہا کہ ان لوگوں کو بتا دو اگر وہ اجنبی نہیں ہوتے تو میں ان کنکروں سے ان کے منہ کو مارتا، کہ انہیں پتہ نہیں کہ بارگاہ رسول میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضور کے وفات کی بات کر رہا ہوں، حضور کے وفات کے بعد لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضور کی زندگی میں تھے یہ آداب نہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے آس پاس دکانوں میں یا مکانوں میں کیل بھی ٹھونکنے کی آواز کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ دیوار میں اگر کوئی کیل ٹھونک رہا ہو تو فرماتی کہ کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہاں رسول پاک آرام فرما رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس ادب کو ملحوظ رکھا تھا ان جھیال نوجوانوں نے جو سلطان عبدالحمید ثانی ترکی کے خلیفہ سلطنت عثمانیہ کے خلافت عثمانیہ کے جوانوں نے، کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی جس زمانے میں ترکیوں نے کی تھی، میں سلطان عبدالحمید کا ادب الگ بتاتا ہوں، لیکن یہ ان جوانوں کو ترکیوں نے مسجد نبوی بنانے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کیا تھا پتہ ہے؟ 500 ایسے لوگ جن کی ایک بستی بسائی گئی، پہلے چھوٹے بچے ہیں جتنے بھی پیدا ہوئے تھے ان سب کو ان کے ماں باپ سمیت لایا گیا، ایک بستی بسائی گئی بالکل دنیا سے الگ۔ ان 500 بچوں کی تربیت کے لیے مامور کیا گیا کہ یہ دودھ پئیں گے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ بچے بولنے کے قابل ہوئے ان کو حافظ قرآن بنایا گیا، ان کو محدث بنایا گیا، عالم بنایا گیا، اور سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ اور پھر ان کو ایک ایک کاریگری سکھائی گئی، کسی کو دیوار بنانے کا، کسی کو بلڈنگ کے میٹیریل کی باریکیاں، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشن، جو بھی رہے ہوں اس وقت کے حالات، سب کو ایک ایک فن سکھایا گیا۔ اور یہ 500 یہ معمار تھے، جب یہ جوانی کو پہنچے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، یہ مکمل اسی بستی میں بڑھے اور صرف قرآن کی آواز سنتے تھے اور میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے تھے۔ ان کو لایا گیا مسجد نبوی بنانے کے لیے، حضور پاک کے روضے کے آس پاس کتنا اہتمام کیا ہوگا انہوں نے، اور کتنا ماسٹر پلان۔
اور جب یہ نوجوان بنانے کے لیے آئے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے، ہم نے سنا ہے میرے عزیزوں، اتنے ادب سے یہ بناتے تھے کہ دیواروں کو جب پتھر لگاتے اور پتھر اگر چھوٹا پڑ گیا یا بڑا ہو گیا کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گونڈی لوگ، مستری لوگ جانتے ہیں، کھٹ کھٹ مارتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن اگر 1 انچ بھی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کاٹنے کے لیے 12 کلومیٹر دور جاتے تھے، مدینے سے 12 کلومیٹر دور، وہاں جا کر کے پھر پتھر کو کاٹ کر کے پھر لاتے تھے۔ پتھروں کے کاٹنے کی، پھوڑنے کی بھی وہ آواز میرے مصطفیٰ کے روزے کے پاس نہیں کرتے تھے۔ اس شان سے انہوں نے حضور پاک کے روزے کے ارد گرد کی عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ میرے عزیزو، ادب اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب میں ہلکا پن کیا، ذرا برابر بھی نقص، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔